مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل کی دوری پر جبل ہرا نامی ایک پہاڑ کے اوپر ایک غار ہے جس کو غار ہرا کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کئی دنوں کا کھانا پانی ساتھ لے کر اس غار پر پرسکون ماحول میں خدا کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ جب کھانا پانی ختم ہو جاتا تو کبھی خود گھر آ کر لے جاتے تھے اور کبھی بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھانا پانی غار میں پہنچا دیا کرتی تھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں عبادت کر رہے تھے کہ اسی دوران بالکل اچانک غار میں آپ کے سامنے ایک فرشتہ ظاہر ہوا۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے جو خدا کا پیغام اس کے رسولوں تک پہنچاتے تھے۔ جبریل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور آپ سے کہا اقرا، یعنی پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ یہ جواب سننے کے بعد جبریل امین نے آپ کو پکڑا اور نہایت ہی گرم جوشی کے ساتھ آپ کو اپنے آپ سے چمٹایا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ جبریل علیہ السلام نے دوسری مرتبہ بھی پھر وہی کیا، پھر چھوڑ کر کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی فرمایا۔ تیسری مرتبہ پھر جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زور کے ساتھ اپنے سینے سے لگا کر چھوڑا اور اب کی بار کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا، اور آگے کی مزید 4 آیات تلاوت کی۔ یہ سب سے پہلی وحی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ان آیاتوں کو یاد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے۔ مگر اس واقعے سے جو بالکل اچانک ہوا تھا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر لرزہ طاری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت جب کچھ تبدیل ہوئی اور کچھ سکون ملا، اطمینان ملا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے غار والا واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ یہ سن کر بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ نہیں، آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، خدا کی قسم اللہ پاک کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کنسول کرتے ہوئے کہا کہ آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، دوسروں کا بوجھ خود اٹھاتے ہیں، خود کما کر مفلسوں اور محتاجوں کو عطا فرماتے ہیں، آپ مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق و انصاف کی خاطر سب کی مصیبتیں اور مشکلات میں کام آتے ہیں، آپ کو اللہ پاک کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اس کے بعد بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کزن ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو پرانی کتابوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے غار ہرا کا واقعہ بیان فرمایا تو ورقہ نے تصدیق کی کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا تھا۔ ناظرین، اس کے بعد کچھ دنوں تک وحی اترنے کا سلسلہ بند ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں بے قرار رہنے لگے، یہاں تک کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گھر سے باہر تشریف لے جا رہے تھے تو کسی نے یا محمد کہہ کر پکارا۔ صلی اللہ علیہ وسلم پکار سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو نظر آیا کہ وہی فرشتہ یعنی جبریل علیہ السلام آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ایک خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان میں آ کر لیٹ گئے اور گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑاؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمبل اوڑھ کر لیٹے اور کہ اسی دوران آپ پر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، جن میں اللہ پاک نے آپ کو اسلام کی دعوت دینے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے 3 دور ہیں۔ پہلے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے ابتدائی 3 سالوں میں اسلام کی دعوت خفیہ طور پر دی، یعنی سیکریٹلی دی، اور اس دوران حضرت خدیجہ، حضرت ابوبکر، حضرت علی اور حضرت زید اور دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان ایمان لائے۔ پھر اللہ پاک کے حکم سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو کوہ صفا پر جمع کر کے اعلانیہ دین اسلام کی طرف بلایا، مگر قریش نے آپ کی مخالفت کی۔ پھر 4 سال سورہ حجر کی آیات کے نزول پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپنلی تبلیغ اسلام کرنا شروع کر دی، جس کے نتیجے میں مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام قبول کرنے والے صحابہ کرام کو سخت اذیتیں دینا شروع کر دی۔ ناظرین، کفار مکہ خاندان بنو ہاشم کے انتقام اور لڑائی سے بھڑک اٹھنے کے خوف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید تو نہیں کر سکے، مگر وہ طرح طرح کی تکلیفوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگے۔ چنانچہ سب سے پہلے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاہن، ساحر، شاعر اور معاذ اللہ مجنون
معصوم ہونے کا ہر کوچے اور بازار میں زوردار پروپیگنڈا کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے شرارتی لڑکوں کا گروپ لگا دیتے جو راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برے برے الفاظ کہتے اور آپ پر پتھر برساتے۔ کبھی کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں کانٹے بچھاتے تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر نجاست ڈال دیتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اسی دوران قوم کا سب سے برا انسان کافر عقبہ بن ابی معیط یہ آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر اتنی زور سے کھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دم گھٹنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو کر بھاگتے ہوئے آئے اور عقبہ بن ابی معیط کو دھکا دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کیا۔ اس دھکم دھکی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کو مارا بھی اور کفار کی مار بھی کھائی۔ ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ غریب مسلمان پر بھی کفار مکہ نے ایسے ایسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں کہ مکے کی زمین کانپ اٹھی۔ کفار کے لیے یہ آسان تھا کہ وہ ان مسلمانوں کو ایک ہی بار میں قتل کر ڈالتے، مگر ان سے ان کافروں کا جوش انتقام کا نشہ نہیں اتر سکتا تھا، کیونکہ کفار اس بات میں اپنی شان سمجھتے تھے کہ ان مسلمانوں کو اتنا ستاؤ کہ وہ اسلام چھوڑ کر پھر شرک کرنے لگ جائیں۔ اس لیے قتل کر دینے کے بجائے وہ مسلمانوں کو طرح طرح کی سزاؤں سے ستاتے تھے، مگر اللہ پاک نے ان مسلمانوں کو وہ استقامت عطا فرمائی تھی کہ ان میں سے ایک مسلمان کا بچہ بھی اسلام سے منہ پھیر کر کافر و مرتد نہیں ہوا۔ اور کفار مکہ کا یہ ظلم و جبر صرف غریبوں اور غلاموں ہی تک لمیٹڈ نہیں تھا، بلکہ اسلام لانے کے جرم میں بڑے بڑے مالداروں اور رئیسوں کو بھی ان ظالموں نے نہیں بخشا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہر مکہ کے عزت دار لوگوں میں سے تھے، آپ رضی اللہ عنہ کو بھی حرم کعبہ میں کفار قریش نے اتنا مارا کہ آپ کا سر خون سے لت پت ہو گیا۔ اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ مسلمان ہوئے تو غیروں نے نہیں بلکہ خود ان کے چچا نے ان کو رسیوں میں جکڑ کر خوب مارا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے روب اور دبدبے والے آدمی تھے، مگر انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے چچا ان کو چٹائی میں لپیٹ کر ان کی ناک میں دھواں دیتے تھے، جس سے ان کا دم گھٹنے لگتا تھا۔ ناظرین، کفار قریش میں کچھ لوگ صلح پسند بھی تھے، وہ چاہتے تھے کہ بات چیت اور صلح و صفائی کے ذریعے معاملہ طے ہو جائے۔ چنانچہ ایک مرتبہ قریش کے کچھ بڑے سردار ابو طالب کے پاس آئے اور آپ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام اور ان کے جھوٹے خداؤں کے خلاف تقریروں کی شکایت کی۔ ابو طالب نے نہایت ہی نرمی کے ساتھ ان کی بات سنی اور پھر ان لوگوں کو سمجھا بجھا کر رخصت کر دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدستور اللہ پاک کے حکم پر عمل کرتے ہوئے علل اعلان شرک کی برائی کرتے رہے اور لوگوں کو صرف ایک خدا اللہ پاک کی عبادت کی طرف بلاتے رہے۔ یہ دیکھ کر قریش کا غصہ پھر بھڑک اٹھا، چنانچہ تمام سرداران قریش نے ایک بار پھر ساتھ مل کر ابو طالب کے پاس آئے اور یہ کہا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے، اس لیے یا تو آپ درمیان سے ہٹ جائیں یا اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں، یا پھر آپ کھل کر ان کے ساتھ میدان میں نکل پڑے تاکہ ہم دونوں میں سے ایک کا فیصلہ ہو جائے۔ اس بار ابو طالب کا خوف اور پریشانی قریش کا ایٹیٹیوڈ دیکھ کر بڑھ گئی اور بہت ہی خطرناک اور نازک گھڑی سر پر آ پڑی، کیونکہ قریش اب اپنے معبودوں کی توہین برداشت نہیں کر پا رہے تھے اور ابو طالب میں اکیلے ان سے مقابلہ کرنے کی سخت نہیں تھی۔ چنانچہ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پیار محبت سے سمجھاتے ہوئے مشورہ دیا کہ آپ کچھ دنوں کے لیے اسلام کی دعوت سے رک جائیں۔ مزید ابو طالب نے کہا کہ میرے پیارے بھتیجے، اب تک تو قریش کا بچہ بچہ میرا احترام کرتا تھا، مگر آج قریش کے سرداروں کا لب و لہجہ اور ان کا تیور اتنا بگڑا ہوا ہے کہ اب وہ مجھ پر اور تم پر تلوار اٹھانے سے بھی باز نہیں آئیں گے۔ ناظرین، اب اس معاملے کو سمجھیں کہ اب تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری مددگار جو کچھ بھی تھے وہ صرف اکیلی ابو طالب ہی کی ذات تھی، اور اب ان کے لہجے میں بھی ڈر اور خوف نظر آ رہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ اب ان کے قدم بھی اکھڑ رہے ہیں تو آپ نے اپنی بھرائی ہوئی مگر جذبات سے بھری ہوئی آواز سے فرمایا کہ چچا جان، خدا کی قسم، اگر قریش میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر دے دیں تب بھی میں اپنے اس فرض سے باز نہیں آؤں گا، یا تو خدا اس کام کو پورا فرما دے گا یا میں خود دین اسلام پر قربان ہو جاؤں گا۔ ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جذباتی تقریر سن کر ابو طالب نے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہوئے کہا کہ اے چچا کی جان، جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں تمہارا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ ناظرین، کفار مکہ کی طرف سے ظلم و ستم کا سلسلہ
جاری رہا، یہاں تک کہ کفار نے جب اپنے ظلم و ستم سے مسلمانوں پر مکے میں رہنا دشوار کر دیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ جا کر پناہ لینے کا حکم دیا۔ اس طرح اعلان نبوت کے 5ویں سال 11 مرد اور 4 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ مہاجرین کا یہ قافلہ حبشہ کی سرزمین میں اتر کر امن و امان کے ساتھ خدا کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ پھر چند دنوں بعد اچانک یہ جھوٹی خبر پھیل گئی کہ کفار مکہ مسلمان ہو گئے۔ یہ خبر سن کر حبشہ سے کچھ مسلمان مکہ لوٹ آئے، مگر یہاں آ کر پتہ چلا یہ خبر تو غلط تھی، یہ تو فیک نیوز تھی۔ چنانچہ ان میں سے کچھ تو پھر دوبارہ حبشہ چلے گئے، مگر کچھ لوگ مکے میں جب چھپ کر رہنے لگے، لیکن کفار مکہ نے ان لوگوں کو ڈھونڈ نکالا اور پھر ان لوگوں پر پہلے سے بھی زیادہ ظلم ڈھانے لگے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسلمانوں کو حبشہ چلے جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ حبشہ سے واپس آنے والے اور ان کے ساتھ دوسرے مظلوم مسلمان کل 83 مرد اور 18 عورتوں نے حبشہ کی طرف دوسری ہجرت کی۔ اعلان نبوت کے 6 سال حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما 2 ایسی عظیم ہستیوں نے دین اسلام قبول کیا جن سے اسلام اور مسلمانوں کے جاہ و جلال اور ان کی عزتوں میں اضافہ ہو گیا۔ کفار پر ان 2 صحابہ کا ایمان لانا بہت بھاری پڑ رہا تھا، اس سے مسلمانوں کی ہمت میں اضافہ ہوا تھا۔ چنانچہ اعلان نبوت کے 7ویں سال میں کفار مکہ نے جب دیکھا کہ روز بروز مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے قریش کے بہادر بھی اسلام قبول کر چکے ہیں، تو یہ لوگ غیظ و غضب میں آپے سے باہر ہو گئے۔ چنانچہ ایک دن قریش کے تمام سردار اور مکے کے دوسرے کفار نے یہ پلان بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کا مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے اور ان لوگوں کو کسی تنگ و تاریخ جگہ میں قید کر کے ان کا دانہ پانی بالکل بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ منصور بن اکرمہ نے اس کا ڈاکومنٹ تیار کیا جس میں لکھا گیا تھا کہ جب تک بنو ہاشم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے مکے کے سرداروں کے حوالے نہیں کریں گے، اس وقت تک بنی ہاشم کا بائیکاٹ جاری رہے گا۔ تمام سرداروں نے اس ڈاکومنٹ پر سائن کر کے اس کو کعبے کے اندر لٹکا دیا۔ اس کے بعد 3 سال تک بنو ہاشم نے ایک گھاٹی شیب ابی طالب میں زندگی کے مشکل ترین دن گزارے۔ ناظرین، یہ 3 سال کا زمانہ اتنا سخت اور کٹھن گزرا کہ بنو ہاشم درختوں کے پتے اور سوکھے چمڑے پکا پکا کر کھاتے تھے اور ان کے بچے بھوک و پیاس کی شدت سے تڑپ تڑپ کر دن رات رویا کرتے تھے۔ ظالم کافروں نے ہر طرف پہرا بٹھا دیا تھا کہ کہیں سے بھی گھاٹی کے اندر دانہ پانی نہ جانے پائے۔ خیر، مسلسل 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خاندان بنو ہاشم ان مصیبتوں کو جھیلتے رہے، یہاں تک کہ خود قریش کے کچھ رحم دل لوگوں کو بنو ہاشم کی ان مصیبتوں پر رحم آ گیا اور ان لوگوں نے اس ظالمانہ معاہدے کو توڑنے کی تحریک اٹھا لی۔ چنانچہ کچھ سردار مل کر ایک ساتھ حرم کعبہ میں گئے اور زبیر نے جو عبد المطلب کے نواسے تھے، انہوں نے کفار قریش کے سامنے جوش بھری تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اے لوگو، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہم لوگ تو آرام سے زندگی بسر کر رہے ہیں اور خاندان بنو ہاشم کے بچے بھوک و پیاس سے بے قرار ہو کر بلبلا رہے ہیں۔ خدا کی قسم، جب تک اس معاہدے کی دستاویز پھاڑ کر پاؤں سے نہ روندی جائے، میں ہرگز چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ تقریر سن کر ابو جہل نے غصے سے کہا کہ خبردار، ہرگز تم نے اس معاہدے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اس کے بعد ان سرداروں اور کافروں میں کچھ تکرار ہونا شروع ہو گئی۔ اسی کراؤڈ میں ایک طرف ابو طالب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی تکرار سن کر آپ نے کہا کہ اے لوگوں، میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس معاہدے کی دستاویز کو کیڑوں نے کھا لیا ہے اور صرف جہاں جہاں خدا کا نام لکھا ہوا تھا اس کو کیڑوں نے چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے میری رائے یہ ہے کہ تم لوگ اس دستاویز کو نکال کر دیکھو، اس لیٹر کو، ڈاکومنٹ کو نکال کر دیکھو۔ اگر واقعی اس کو کیڑوں نے کھا لیا ہے تو تم اس کو پھاڑ دو، یعنی بائیکاٹ ختم کر دو، اور اگر میرے بھتیجے کا کہنا غلط ثابت ہوا تو محمد کو میں تمہارے حوالے کر دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، یہ سجیشن کو سن کر جب کعبے میں سے ڈاکومنٹ کو لایا گیا تو واقعی اس کی وہی حالت تھی جیسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ چنانچہ اس کے بعد بنو ہاشم کا بائیکاٹ ختم کر دیا گیا اور وہ پھر سے دوبارہ اپنے مکانوں میں آ کر آباد ہو گئے۔ ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی شیب ابی طالب سے نکل کر اپنے گھر میں تشریف لائے ہی تھے۔ کچھ ہی دن کفار قریش کے ظلم و ستم سے کچھ امان ملی تھی کہ ابو طالب بیمار ہو گئے اور گھاٹی سے باہر آنے کے 8 مہینے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔
ابو طالب کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھی، کیونکہ بچپن سے جس طرح پیار و محبت کے ساتھ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تھی، اور زندگی کے ہر موڑ پر جس ڈیڈیکیشن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور آپ کے دشمنوں کے مقابل سینہ تان کر جس طرح مصیبتوں کا مقابلہ کیا، اس کو بھلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بھول سکتے تھے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ابھی ابو طالب کے انتقال کا زخم تازہ ہی تھا کہ ابو طالب کی وفات کے 3 یا 5 دن بعد حضرت بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ مکے میں ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ جس ہستی نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور حمایت میں اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا، گویا شروع دن سے غم گسار تھیں، غم خار تھیں، جو بولیں اس سے زیادہ وہ بی بی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات تھی۔ ابو طالب اور بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دونوں کی وفات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار اور بہترین سپورٹر دونوں ہی دنیا سے اٹھ گئے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا صدمہ پہنچا کہ آپ نے اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھ دیا۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بڑے دنیاوی سہارے اب نہ رہے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا سہارا تو رب کریم کی ذات ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ نبوت کے 10ویں سال کا ہے، یہاں ہمارا وقت بھی مکمل ہوا۔ اس سے آگے کے واقعات ہم انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔